السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز AM نیوز پر۔ ناظرین، گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے میں بہت کچھ انفولڈ ہوا۔ جہانگیر ترین نے عمران خان کا پنہ پھاڑ دیا، بلاول بھٹو زرداری نے PDM کا پنہ پھاڑ دیا، نون لیگ پہلے ہی پیپلز پارٹی کا پیج پھاڑ چکی ہے، اور اب اگلے 24 گھنٹے میں یا اگلے 48 گھنٹے میں اور بہت کچھ انفولڈ ہونے والا ہے۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی بحران کی، جس پہ ڈسکہ بھی ہو گیا اور ڈسکے میں اس مرتبہ بکسا بھی مل گیا، اور یوں نون لیگ اپنی ہی نشست کو جیت چکی، لیکن تب سے تجزیے مختلف انداز میں جاری ہیں۔ کیا تجزیے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا، کل پھر وہ جاری رہے گا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اس میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور پھر جہانگیر ترین فیکٹر کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون شاید یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا تبصرہ بھی ذرا سخت ہو، لیکن جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے، جو پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی ہے، اس میں ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون وہ خود کو اکیلی ہی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے، خود کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے وہ خود جو اصول پرست ہے، جس کے پاس ویژن ہے، اسی نے صرف اس ملک کی خدمت کی ہے، اور وہی آگے بھی کر سکتی ہے، اور وہی آج کی سیاسی حقیقت ہے۔ یہ نون لیگ اس میں کسی اور کی شرکت کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہے ناظرین؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نواز شریف پاپولر پولیٹیشین ہیں، اور پھر نواز شریف نے پنجاب کی سیاست میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو انہیں بیوقوف سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں۔ نواز شریف پنجاب کی سیاست کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ کلاس کانٹراڈکشن اور ملٹی کلاس جو مینٹالٹی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ تاجر کس بات سے خوش ہوگا، صنعتکار کس بات سے خوش ہوگا، چھوٹا دکاندار کیا چاہتا ہے، سرکاری ملازم کس بات سے خوش ہوتا ہے، اور کسان کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہی وہ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر وہ سینٹرل پنجاب کے بلا شرکت غیر ایک بڑے رہنما ہیں۔ پھر انہیں بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، اور انہیں پروپیگنڈا جو ہے اس پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ عمران خان پروپیگنڈے کا ایک نیا اسٹائل لے کر آئے تھے، جس نے نواز شریف کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا، لیکن نواز شریف صاحب کی وہ جو پاپولیرٹی تھی وہ کم نہیں ہو سکی۔ وہ پرانے اسٹائل کی جو پالیٹکس ہے، اس میں جو ان کے لوگ جس طرح سے جن نکات پر تبصرے کرتے ہیں، جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بڑی عرق ریزی ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اور پھر وہ کیونکہ انہیں یہ پتا ہے وہ ساری گفتگو کرتے ہیں یا جو بھی پولیٹیکل مووز ان کی ہوتی ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا یہی وہ نواز شریف صاحب تھے جو یوں سمجھیے کہ 2013 کے الیکشن میں اپنے گھر کی گیلری میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دولہا لنگڑا مینڈیٹ نہیں چاہیے۔ یعنی وہ پسے پردہ یا در پردہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، مجھے 2/3 اکثریت دلوائیں، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ انہیں 2/3 اکثریت دلوائی گئی۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو پچھلے 5 سال اقتدار میں رہی تھی اور جس نے بہت کچھ کیا بھی تھا۔ مثلا پیپلز پارٹی کے برے کاموں کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی اور کے برے کاموں کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن کیا یہ فیکٹ نہیں کہ اس ملک میں آئین میں سے علائشیں نکالنے کا کام پیپلز پارٹی نے کیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جو ہمارا
نیشنل فائنینس ایوارڈ ہے، اس میں جو مسائل تھے ان کو پیپلز پارٹی نے حل کیا، اور وہ فارمولہ دیا جو چھوٹے صوبوں کو بھی قبول تھا اور بڑے صوبے کو بھی قبول تھا۔ پھر 150% تنخواہیں بڑھائیں، اشیاء صرف کی قیمتیں کنٹرول میں رکھی، جس طرح سے یہ ان اشیاء کی قیمتیں اوپر جا سکتی تھی وہ نہیں جانے دی گئی، اور اس کے لیے بہت کچھ کہنا بھی پڑا، انہیں سننا بھی پڑا۔ پھر 2 بڑے سیلاب بھگتے، ایک سیلاب تو 2010 کا جس نے سوات سے ٹھٹھا تک اور بدین تک پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، سینکڑوں پل اس میں تباہ ہوئے، بہت سارے برج ختم ہوئے، پھر یہ ہماری یہ جو بیراجز ہیں ان کو نقصان پہنچا، فصلیں متاثر ہوئیں، لیکن پاکستان میں غذائی بحران نہیں آیا۔ آخر کچھ تو اس حکومت نے کیا ہوگا۔ پھر اگلے سال سندھ جو ہے وہ بری طرح سے بارشوں سے تباہ و برباد ہوا، لیکن نواز شریف صاحب نے اس حکومت کی وہ جو کامیابیاں تھیں اسے ان کی ناکامیوں میں تبدیل کیا، اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو اس وقت جو کچھ بھی ہوا، مثلا آج یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بجلی تو مسلم لیگ نون لے کر آئی تھی۔ جناب مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے انہوں نے تو یقینی طور پر کچھ پاور پلانٹس لگائے، لیکن ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ 5 سے 7 سال کے بعد آنا تھا۔ میں نے بہت سارے ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھا پاور سیکٹر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاور پلانٹس لگاتے ہیں تو ان کا جو نتیجہ ہے وہ 5 سے 10 سال کے درمیان آیا کرتا ہے۔ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ کا ہم نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا، بہاولپور میں وہ لگا دیا گیا، اس کا بڑا انہوں نے فائدہ لیا، لیکن اس میں سے بجلی کی جو پیداوار ہے وہ وفاقی حکومت کی تجویز کردہ اقدامات کی بنا پر مل سکی، اور 12 میگا واٹ کا پلانٹ تھا۔ نندی پور پاور پروجیکٹ کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرف دور کے یا پیپلز پارٹی دور کے پاور پلانٹس تھے ان کو صرف بٹن دبا کر ان سے جنریشن کا آغاز کیا اور سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو اس طرح سے ناظرین گزشتہ روز کا بھی ایسا ہی ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ NA-75 میں جو کچھ بھی ہوا پچھلے ضمنی الیکشن میں نوشین افتخار صاحبہ کو جس طرح سے ہرایا گیا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس میں نوشین افتخار صاحبہ PDM کی امیدوار تھی، اور مسلم لیگ نون نے 2011 کے مقابلے میں 10,000 ووٹ زیادہ لیا ہے۔ اس بار جب یہ الیکشن ہوا تو اس درمیان میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دریا کے 2 پارٹ بن گئے دوبارہ سے، اور PDM جو ہے وہ بالکل ایک خاتمے کے قریب دکھائی دے رہا ہے۔ اس تمام سچویشن میں بھی قمر زمان کائرہ نے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کے طور پر یہ اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ووٹرز اور سمپیتھائزرز ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ کریں، اور ایسا شاید ہوا بھی ہو۔ اور وہ جو 10,000 ووٹ اضافی ہے، اگر وہ اضافی ہے تو اس میں اس کی وجہ کوئی تو ہوگی، پیپلز پارٹی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون نے بہت پرفارم کیا ہے اس حلقے میں ان دنوں میں، اور اس کے مقابلے اس کی وجہ سے اس کے ووٹ زیادہ ہو گئے۔ یقینی طور پر جو قتل ہوئے وہاں اس کا سمپتھی ووٹ تھا، لیکن قتل تو دونوں جماعتوں کے لوگ ہوئے، تو وہ تو فیکٹر بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون PDM کی کسی بھی جماعت کو اس کا کریڈٹ دینے پر تیار نہیں ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس شکست کا۔ ناظرین اب یہ کریڈٹ اس کا پیپلز پارٹی کو جائے، جتنا جائے نہ جائے نون لیگ کو جائے، یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن جو بنیادی فیکٹر ہے ناظرین وہ اس کو ذرا 2-3 طریقوں سے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک تو فیکٹ یہ ہے کہ جو پچھلے ضمنی انتخاب میں جس طرح سے دھند کی بنیاد پر 20 پولنگ پریزائڈنگ آفیسران غائب ہو گئے اور پھر کئی پولنگ اسٹیشن سے اس پولنگ اسٹیشن پر رجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ ووٹ نکلے، تو وہ اس کا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑا ہے، اس لیے کہ وہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جب دوبارہ الیکشن کا فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گئے ارشد ملی، تو اس کا جو ملبہ تھا وہ پی ٹی آئی پر گرا، پی ٹی آئی کو وہ ملبہ وہ بوجھ اٹھانا تھا، یقینی طور پر انہوں نے وہ اٹھایا۔ اب اس میں یہاں ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹ میں بھی ارشد ملی صاحب نے 30,000 ووٹ زیادہ لیا ہے، وہ کیوں لیا؟ اس کا بہت سمپل سا تجزیہ ہے۔ وہ اس درمیان میں ایک متین صاحب ہیں، وہ بھی سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور ان کا بڑا حلقہ اثر ہے اس علاقے میں، وہ ارشد ملی صاحب کی پشت پر تھے، تو ان کا جو حلقہ اثر تھا وہ اس وجہ سے ارشد ملی صاحب کے ووٹ پڑے۔ پھر ووٹ نکالنے پر توجہ دی گئی، بیٹر مینجمنٹ ہوگی، یہ سب فیکٹرز ہوں گے، لیکن یہ ایک بڑا فیکٹر ہے متین صاحب کی آمد اس حلقے میں پی ٹی آئی میں، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اور اسی وجہ سے ان کے ووٹ زیادہ ہوئے اور جو مارجن تھا وہ 10,000 ووٹ بڑھ جانے کے باوجود ذرا کم ہوا۔ تو اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کو اس کا ملبہ اٹھانا پڑا اور آگے چل کر بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب آگے عمران خان اس سے اسی طرح سے ٹارگٹ ہوں گے جس طرح سے وہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں اڑے رہے حفیظ شیخ صاحب پر، اور پھر بعد میں الیکشن بھی ہارا اور حفیظ شیخ صاحب کو بھی نکالا۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا فیکٹر ہے پاکستانی پالیٹکس کا، کیونکہ پاکستانی لوگ یہ دیکھتے ہیں جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اور پھر عدالتیں کس طرف جاتی ہیں۔ پھر اس میں ایک بات تو اور اسٹیبلش ہو گئی کہ پچھلے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس میں بالکل جو ہے غیر جانبدار رہی۔ وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ایک بار پھر ناکام ہوئے، اور یوں سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ یا پی ڈی ایم کو امیدوار کو جیتنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر انوالو ہو تو وہ درکار نتائج حاصل نہ کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ مہارت حاصل ہے کہ وہ تمام معاملات میں جہاں بھی وہ پالیسی پلاننگ کرتے ہیں وہ اپنے مطلوبہ نتائج ضرور حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں سے ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے، اور دوسرا یہ طے پا گیا کہ اور میری اس میں ایک اور اطلاع ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہے، طاقتور لوگوں کی ہوئی ہوگی یقینی طور پر، اور ڈیل یہ ہے کہ این اے 249 کراچی وہ شاید پی ٹی آئی کو چلا جائے اور یہ نون لیگ کو چلا جائے، تاکہ اور اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب دیکھتے ہیں 249 کا نتیجہ کیا آتا ہے، کیونکہ ابھی تو بڑے دن ہیں اور جو الیکشننگ آگے بڑھ رہی ہے وہاں مصباح اسماعیل کے کچھ منفی پہلو بھی سامنے آئے، لیکن بہرحال نون لیگ کا ایک بڑا ووٹ ہے وہاں، پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ ہے وہاں، پھر پیپلز پارٹی نے بھی ایک پختون امیدوار اتارا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ تو اس کو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ پختون اور بلوچ ووٹ جو ہے اس کو وہ اٹریکٹ کرے۔ تو یہ فیکٹر ابھی اگلے دنوں میں آئے گا ناظرین۔ لیکن ناظرین اب بات کرتے ہیں تھوڑی جہانگیر ترین صاحب کی۔ ابتدا میں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کا پنہ پھاڑ دیا، یہ بالکل گزشتہ روز اگر ان کی پیشی کو ہم دیکھیں تو یہ پنہ پھٹ گیا، یعنی وہ پیج پھٹ گیا جس پر جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب موجود تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کچھ عرصہ پہلے تک یہ خود تسلیم کر چکے کہ بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر انہوں نے خود کو نااہل کروایا، یہ بڑی قربانی تھی، حکومت بنوائی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے یہ گلہ کیا
اس کے نتیجے میں جو جس طرح سے کل انہوں نے پاور شو کیا، اس کے بعد سارے جو محبان عمران صاحب ہیں، عمران خان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کو کوئی شکایت تو عمران خان صاحب سے بات کرے. بھائی جہانگیر ترین صاحب تو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کی بات سننے پر تیار نہیں ہیں. اب عمران خان صاحب کیوں نہیں ہیں، اس میں ایک وجہ تو شاید یہ بتائی جاتی ہے، کسی دوست نے یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی کسی ویڈیو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ وہ تو ان کی وجہ سے اقتدار میں ہیں اور جب چاہے وہ ان کا اقتدار کھینچ لیں. اگر یہ بات درست ہے تو جہانگیر ترین صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر یہی بات ہے تو پھر پرویز خٹک صاحب کی تو ویڈیو موجود ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھی. تو پرویز خٹک صاحب تو ابھی بھی بلیو آئیڈ ہیں، اور اس میں جو بنیادی فیکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کی ناکامی میں 2-3 چیزیں شامل ہیں. ایک تو عمران خان صاحب ہر حکمران کی طرح کانوں کے کچے ہو گئے. آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کو ان کے کتنے قریبی دوستوں سے دور کیا گیا. ایک ایک کر کے اگر آپ گن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور جو کان بھرنے والے حضرات ہیں وہ قریب سے قریب تر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ جہانگیر ترین فیکٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. ادروائز اگر چینی مافیا پر کارروائی کرنی تھی تو پھر تو اور بہت سارے لوگ ہیں نا. آدھی پی ٹی آئی چینی کی ملوں کے مالکان سے بھری ہوئی ہے. بہت سارے لوگ چینی کی آڑت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے جڑے ہیں. پھر مارکیٹ کمیٹیوں تک پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، تو فیکٹر تو ہے نا. تو چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو سکی؟ تو اور پھر فیصلہ کس نے کیا؟ صوبائی کابینہ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ آج جذبات پہ اعلان تو کر دیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے. صوبائی کابینہ کے خلاف ناظرین آئین اور قانون کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وفاقی کابینہ، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے اجازت دی تھی. تو پھر کارروائی اگر ہونی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہوگی. تو ناظرین یہ اب آگے چل کر یہ ڈیل کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ سچویشن کیا رخ اختیار کرتی ہے، پتہ چلے گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی میں لینا چاہتے ہیں، اور اگر جہانگیر ترین صاحب نون لیگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کی اس علاقے میں ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ سرائکی علاقے میں نون لیگ کے پاس کوئی نام نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب اپنا چار کھو چکے ہیں بنیادی طور پر. وہ بڑے سیاستدان ہیں، بڑے قداوت سیاستدان ہیں، ان کی بہت جمہوریت کے لیے بھی خدمات ہیں، اور انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا. وہ بڑے آدمی بھی ہیں، لیکن وہ ذرا مخدوم رشید کے ہیں، جو ملتان سے نیچے کا علاقہ ہے، جو ایکچوئل سرائکی بیلٹ کہلاتا ہے، اس میں جس شخصیت نے کی ان روڈز ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. جہانگیر ترین صاحب ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی رشتہ داری مخدوم احمد محمود سے ہے. اور پچھلے دنوں میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ زرداری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے مل بھی لیے ہوں. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی بھی شاید ان کو لینا چاہے گی یا نہیں چاہے گی، اس کا ابھی پتہ علم نہیں ہے. لیکن نون زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نون لیگ کی طرف جائیں گے اور اسی کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن ناظرین نون لیگ میں یہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یہ فائدہ پہنچے گا شہباز شریف گروپ کو. مریم نواز صاحبہ تو ابھی 8 سال مزید جو ہے وہ نااہل ہیں، تو ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی نااہل ہیں. خود جہانگیر ترین کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی نااہل ہیں. لیکن اور جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی آرٹیکل 63 کے تحت تاحیات ہے. تو یہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے نااہل ہیں، وہ تاحیات نااہل ہیں، چونکہ وہ آرٹیکل 63 کے تحت نااہل ہیں. تو ناظرین اس طرح سے یہ اب آسان نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی، لیکن وہ بہرحال اپنے بیٹے کا فیوچر سیکیور کرنا چاہیں گے. تو اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا مستقبل میں بھی پنجاب ہی کی حکومت اور پنجاب ہی سے اپوزیشن کرانی ہے یا پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل بنتی ہے، تو وہ اس حوالے سے اپنا فیصلہ کریں گے. اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے ناظرین، پی ڈی ایم کو اس نے عملی طور پر خدا حافظ تو کہہ دیا، لیکن میرا یہ اطلاع بھی ہے اور ذاتی خیال بھی ہے
کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا ملبہ اپنے اوپر نہیں گرائے گی، وہ نون لیگ پر گرانا چاہے گی۔ آج جس طرح سے بلاول نے اس نوٹس کو پھاڑا، بلاول بھٹو نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی پی ڈی ایم کے غلام تو نہیں، یہ ہماری توہین ہے۔ اور بات بھی درست ہے، کیونکہ وہ کسی ڈسپلن میں تو نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے طور پر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ اور ناظرین، اس میں پیپلز پارٹی نے ایک اور پتا بھی پھینک دیا ہے۔ آج یوسف رضا گیلانی صاحب کی خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو آفر کر دیا ہے کہ وہ اگر ان سے عہدہ واپس لے لیا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن کا تو انہیں کوئی قلق نہیں ہوگا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک نئی موو سامنے آ گئی ہے۔ اس نئی موو کے نتائج ابھی نکلنا ہے، لیکن میری رائے میں کل پیپلز پارٹی جب یہ اعلان کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ براہ راست اعلان کرنے کے بجائے کچھ کنڈیشنل کر دے، کیونکہ نوٹس کا جواب تو انہوں نے دے دیا۔ جتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں نوٹس کا کے جواب کا، وہ تو شاید اب نوٹس کا جواب تو اس طرح نہیں آئے گا۔ وہ نوٹس کا جواب زبانی کلامی آ گیا اور عملی طور پر نوٹس کو پھاڑ کر آ گیا۔ اس سے زیادہ کسی جواب کی پیپلز پارٹی سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان پر اور مریم نواز پر گیم رکھ کر پھر پی ڈی ایم میں رہنے نہ رہنے کا اعلان کرے گی اور کنڈیشنل کرے گی۔ اور مجھے جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ دونوں معذرت کر لیں اور پھر پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو۔ اور پیپلز پارٹی یہ بھی چاہے گی کہ وہ جس طرح اب نون لیگ 10 کا الیکشن جیتنے کے بعد خوشیاں منا رہی ہے اور مستقبل میں بھی ضمنی انتخاب لڑنے کا عندیہ دے رہی ہے، تو پیپلز پارٹی تو یہی چاہتی تھی اور وہ یہی چاہے گی کہ استعفوں کو لانگ مارچ سے مشروط نہ کیا جائے۔ ایک مطالبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور سامنے آ سکتا ہے کہ اگر مریم اتنی ہی کانفیڈنٹ ہیں تو وہ خود لاہور سے لانگ مارچ کریں یا لاہور کو ایک ہفتے کے لیے جام کرنے کا اعلان کریں۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہوگا فائنلی کل ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔